میری اماں باسی روٹی کھا رہی ہوتی تو جب میں اماں سے کہتا آپ تازہ روٹی کھایا کرو تو وہ کہتی بیٹا رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو میری بیوی کہتی مجھے اماں کی سوچ بہت اچھی لگتی ہے۔ تو اماں اداس ہو جاتی۔ کچھ دن بعد اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگا۔ تو بیوی بولی کچھ نہیں ہوا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں لے کر چلا گیا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ باسی روٹی کھانے کی وجہ سے خون کی کمی ہو گئی ہے۔ اگلے دن اماں نے تازہ روٹی مانگی تو بیوی کی بات سن کر میں چونک گیا اور بھاگ کر کچن میں آیا تو آگے بیٹا رات کی روٹی رکھی ہوئی ہے تو مجھے وہ دے دو، میں وہ کھا لیتی ہوں۔ اماں نے میری بیوی کو مخاطب کیا تھا۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا۔ میں کہنے لگا اماں جب تازہ روٹی بنی ہوئی ہے تو باسی روٹی کیوں کھا رہی ہیں؟ اماں کہنے لگی بیٹا رات کی روٹیاں بچ جاتی ہیں اور پھر وہ ضائع چلی جاتی ہیں۔ رزق ضائع نہیں کرتے ورنہ اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس کو کم کر دیتا ہے، اس لیے میں باسی روٹی کھا لیتی ہوں۔ اب بچوں کو تو باسی روٹی نہیں کھلا سکتے نا، اور زوبیہ صبح کا ناشتہ ہی نہیں کرتی ورنہ وہ بھی کھا لیا کرے، اس لیے باقی بچ جاتی ہوں میں تو باسی روٹی کھا لیتی ہوں، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اماں کی عجیب منطق میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ مانا کہ روٹی بچ جاتی تھی اور وہ ضائع ہو جاتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ باسی روٹیاں کھاتی پھرتی جبکہ گھر میں ہر نعمت اور ہر سہولت موجود تھی۔ میں نے کہا آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ آج کے بعد باسی روٹی نہیں کھائیں گی۔ جو روٹیاں بچ جاتی ہیں آپ مجھے دے دیا کریں، میں پرندوں کو ڈال آیا کروں گا، اس طرح رزق ضائع بھی نہیں ہوگا اور ہمیں ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ میری فکر دیکھ کر اماں مسکرا دیں، کہنے لگی بیٹا شروع سے ہی عادت ہے، جب تم چھوٹے ہوا کرتے تھے اکثر میں باسی روٹی کھا کر گزارا کر لیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو تمہارے ابا اور تمہاری روٹی جو تم پلیٹ میں چھوڑ دیا کرتے تھے وہی کھا لیا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتی تھی۔ اس وقت گھر میں رزق کی اتنی فراوانی نہیں تھی، مہینے کے آخر میں اکثر میں اور تمہارے ابا ایک ایک وقت کا کھانا چھوڑ کر تمہارا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ اب جب گھر میں ہر چیز میسر آئی تھی تو رزق کی بے قدری مجھ سے نہیں ہوتی۔ اماں کی بات سن کر میرے دل میں اماں کی قدر مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ کتنی صابر، شاکر اور عظیم عورت تھیں یہ میں جانتا تھا، مگر آج دل سے ان کی قدر محسوس ہو رہی تھی۔ میں اٹھا اور اماں کے گلے لگ گیا۔ میری آنکھیں نم ہونے لگیں۔ آج میں جو کچھ بھی تھا یا میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا سب اس عظیم عورت کی چھوٹی چھوٹی قربانیوں کی وجہ سے تھا۔ اماں نے ہمارے لیے بہت سی مشکلات برداشت کی تھیں، فاقے کاٹے تھے، ابا کے برابر کام کیا تھا، گھر کے کام کیے، مجھے پالا اور اس کے ساتھ ساتھ پیسے کمانے کے لیے بھی محنت اور مشقتیں کی تھیں، تب جا کر آج ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب ہوئے تھے۔ سب کچھ بدل گیا تھا مگر اماں کی عاجزی نہیں بدلی تھی، ان کا انداز آج بھی وہی عاجزانہ تھا۔ اماں کی بات سن کر میری بیوی بھی مسکرا پڑی اور کہنے لگی بلال آپ کی اماں کی سوچ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اتنی اچھی باتیں کرتی ہیں کہ دل میں ہی اتر جاتی ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات ان سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ میں آئندہ کوشش کروں گی کہ رات کو روٹیاں پوری بناؤں تاکہ صبح اماں بھی تازہ روٹی کھائیں اور وہ ضائع بھی نہ ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا اور کہنے لگا ہاں خیال رکھا کرو، جب میری ماں کو رزق کا ضیاع پسند نہیں ہے تو کوشش کیا کرو کہ رزق ضائع نہ ہو۔ زوبیہ بھی مسکرانے لگی اور اماں نے بھی ہنستے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور لمبی عمر کی دعا دی۔ مگر چند لمحوں بعد جب میری نظر اماں کے چہرے پر پڑی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ اماں کا چہرہ بہت زیادہ اداس تھا، آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تیر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ اماں کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھ کر مجھے بہت فکر ہوئی۔ میں فوراً ہی ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا اماں کیا بات ہے؟ آپ بہت اداس نظر آ رہی ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ میری کوئی بات بری لگ گئی ہے یا کچھ یاد آ گیا؟ میں نے فوراً ہی اماں سے ڈھیروں سوال کیے تو وہ پھر مسکرا دیں اور کہنے لگی نہیں بیٹا تمہاری کوئی بات بری نہیں لگی، کچھ یاد بھی نہیں آیا، بس تمہارے ابا جی کا خیال آ گیا
کہ وہ بھی آج ہمارے بیچ میں ہوتے تو ہماری زندگی اور ہوتی، یہ خوشی والے دن ہم اکٹھے دیکھ رہے ہوتے۔ مانتی ہوں ہم سب زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں، گزرے وقت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، مگر جانے والوں کی یادیں تو پیچھے نہیں چھوڑی جا سکتی، وہ تو ہر لمحہ یاد آتے ہیں اور ان کے نہ ہونے سے دل کو تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ اتنی سی بات کر کے اماں رونے لگیں تو میں نے انہیں گلے لگا لیا۔ میں جانتا تھا کہ اماں ابا کی کمی کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں۔ میں کوشش کیا کرتا تھا کہ اماں کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھ سکوں، لیکن ابا کی یاد آنا اور دل کا اداس ہو جانا فطرت تھا۔ میں اماں کو تسلی اور دلاسا دینے کے بعد اپنے کام کے لیے آ گیا تھا۔ کچھ دن خیر و عافیت کے ساتھ گزر گئے، لیکن ایک دن جب میں دیر سے گھر آیا تو اماں کے کمرے سے کرہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے آفس بیگ وہیں پر پھینکا اور فوراً ہی اماں کے کمرے میں گیا۔ اماں بستر پر پڑی ہوئی تھی اور ان کے منہ سے کرہیں نکل رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شدید تکلیف میں ہوں۔ میں فوراً ان کے پاس پہنچا اور ان کا ہاتھ پکڑا۔ اماں کیا ہوا ہے آپ کو؟ بتائیں مجھے، کیا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ ان کے ماتھے کو ہاتھ لگایا تو وہ بے حد ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اماں کہنے لگیں، بیٹا میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، سینے میں اور معدے میں شدید درد ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ درد میری جان لے کر چھوڑے گا۔ میں نے کہا اماں کچھ نہیں ہوتا، میں ابھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے زوبیہ کو آواز دی، مگر اس پر بھی مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ میری اماں اتنی تکلیف میں تھیں، درد سے کرا رہی تھیں اور وہ بے خبر تھی۔ زوبیہ فوراً ہی اماں کے کمرے میں آئی تھی اور اماں کو دیکھتے ہی فوراً اماں کی جانب لپکی، کہنے لگی اماں جی آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ میں نے غصے بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا مگر اسے کچھ کہا نہیں۔ البتہ میرے چہرے کے تاثرات سے وہ سمجھ چکی تھی کہ میں اس سے شدید ناراض ہو چکا ہوں۔ میں نے فوراً نمبر ملایا اور ڈاکٹر کو فون کیا۔ زوبیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اماں کے کمرے سے باہر لے آئی، کہنے لگی کیا بات ہے، آپ ناراض ہیں؟ میں نے کہا ہاں، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہے کہ اماں کی طبیعت خراب ہے۔ لاپرواہی اور لا علمی کی حد ہوتی ہے، میں نے تم سے زیادہ لاپرواہ عورت آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اماں کا خیال رکھا کرو، ان کے کمرے میں چکر لگاتی رہا کرو، لیکن آج میری اماں درد سے تڑپ رہی ہیں اور تمہیں ان کی حالت کی خبر ہی نہیں ہے۔ اب میں اماں کو ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ تب زوبیہ کہنے لگی اماں کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، انہیں ہسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہیں اماں کا درد نظر نہیں آ رہا؟ کتنی بے حس عورت ہو تم! کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میری ماں درد سے تڑپ تڑپ کر مر جائے، یا پھر جان بوجھ کر میری ماں کو مارنا چاہتی ہو؟ میری بات سن کر زوبیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی اماں کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تھیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، میں آپ کے کپڑے استری کر رہی تھی اس لیے اماں کے کمرے میں نہیں آ سکی، ابھی آخری سوٹ استری کر رہی تھی، اس کے بعد میں اماں کے کمرے میں ہی آنے والی تھی، پھر بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا قصور ہے تو میں آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ زوبیہ کی بات سن کر میں تھوڑا نرم پڑ گیا تھا۔ اماں کی کرہیں سن کر میں دوبارہ ان کی طرف گیا، خود پر بھی ندامت ہو رہی تھی کہ بلا وجہ زوبیہ پر اتنا غصہ کر گیا، حالانکہ اس کا قصور بھی نہیں تھا۔ اماں کی طبیعت کی فکر بھی ہو رہی تھی، آدھی رات کو کوئی بڑا ڈاکٹر بھی نہیں مل سکتا تھا۔ اماں کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ صبح بڑا ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا، اس نے اماں کا تفصیلی چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ کیے اور پھر مجھے اپنے کیبن میں بلا لیا۔ میں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا دیکھنے میں اچھے گھر کے اور آسودہ حال لگتے ہو، لگتا ہے کسی اچھی جگہ پر نوکری کرتے ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا جی، میری بینک میں نوکری ہے اور میری تنخواہ بہت اچھی ہے، ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تب ڈاکٹر کہنے لگا اگر کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو ماں کو اس حال میں کیوں پہنچایا ہوا ہے؟ غذائی کمی کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، باسی کھانے کے سبب ان کا معدہ بالکل کمزور ہو چکا ہے، اب وہ کوئی بھی سخت یا ٹھوس غذا برداشت نہیں کر سکیں گی۔ مائیں ہمارے لیے بہت قربانیاں دیتی ہیں،
بہتر ہے کہ آپ اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، نہ جانے ان کی کتنی زندگی باقی ہے، اس کے بعد ساری زندگی آپ نے اکیلے ہی گزارنی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بیٹھا میں شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، اماں کو ہی باسی روٹی کھانے کی عادت ہے، جتنا مرضی اصرار کر لو وہ تازہ روٹی نہیں کھاتی، اگر کچھ کہہ بھی دو تو آگے سے ہمارے بچپن کے حوالے دینے لگتی ہیں۔ ڈاکٹر شاید میری بات سمجھ چکا تھا، کہنے لگا، آپ کی ماں کی صحت اب ایسی نہیں ہے کہ وہ باسی روٹی ہضم کر سکیں یا اس طرح کی کوئی ٹھوس غذا برداشت کر سکیں۔ بہتر ہے کہ ان کے کھانے پینے کا خیال آپ خود رکھیں۔ میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، ان کی طبیعت میں بہتری آ جائے گی، لیکن وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوں گی۔ ڈاکٹر کی بات میں نے غور سے سنی تھی، اس کی دی گئی تمام ہدایات پر غور کیا اور اس کی پرچی لے کر اماں کو گھر لے آیا تھا۔ گھر آنے کے بعد میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اماں کو دبایا تھا۔ زوبیہ بھی ہمارے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آج کے بعد آپ باسی روٹی نہیں کھائیں گی، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے اور ڈاکٹر نے سختی سے آپ کو کوئی ٹھوس یا باسی چیز کھانے سے منع کیا ہے۔ زوبیہ، تم ایسا کیا کرو کہ اماں کے لیے کھانے میں کچھ ہلکا پھلکا بنا دیا کرو، گھر کے کام زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے میں کسی نوکرانی کا بندوبست کر دیتا ہوں، وہ صفائی اور برتن وغیرہ کا کام کر لیا کرے گی، تم بس کھانا بنایا کرو اور اماں کا خیال رکھا کرو۔ میری بات سن کر زوبیہ نے سر ہلا دیا اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ اماں کہنے لگی، بیٹا، اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے الگ سے اہتمام مت کرنا، آج سے میں تازہ روٹی کھا لیا کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے اماں کی طرف گھور کر دیکھا اور مصنوعی غصے سے کہا، اماں، اب آپ نے اگر میری بات نہیں مانی تو میں آپ کے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ اماں میرا مصنوعی غصہ دیکھ کر ہنس پڑی اور میں بھی ہنس دیا۔ اماں کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی دیکھ کر مجھے سکون آیا تھا، ورنہ سچ کہوں تو میری جان جیسے نکل رہی تھی۔ اگلے دن میں نے چھٹی کا ارادہ کیا تھا اور اپنے کمرے میں ہی لیٹا ہوا تھا۔ زوبیہ صبح ہی اٹھ گئی تھی اور شاید کچن میں تھی اور ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور کچن کی طرف چل پڑا۔ زوبیہ مجھے جگانے آئی تھی تو میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں دیر تک سوؤں گا، آج میں نے چھٹی کرنی ہے، مگر پھر بعد میں مجھے نیند نہیں آئی تھی اس لیے اٹھ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچن میں داخل ہوتا، میرے کانوں میں پڑنے والی آواز نے مجھے سکتے میں ڈال دیا تھا۔ میں بالکل ساکت ہو گیا تھا، اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی وہم سنا ہے یا کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ابھی آنکھ کھل جائے گی اور خواب ختم ہو جائے گا۔ اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی، کہنے لگی، بہو، میری طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی باسی روٹی کھانے کی وجہ سے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے جسم میں خون کی کمی ہو گئی ہے، ایسا کرو، مجھے تازہ روٹی دے دو۔ اماں بہت عاجزی اور انکساری سے کہہ رہی تھیں۔ مجھے ان کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ ویسے کیوں مانگ رہی تھیں؟ ان کا حق تھا اپنے بیٹے کی کمائی پر، یہ ان کے بیٹے کا گھر تھا، وہ حق سے مانگتیں۔ بہرحال میں وہیں کھڑا ہو گیا اور زوبیہ کے جواب کا انتظار کرنے لگا کہ وہ آگے سے کیا کہتی ہے۔ مجھے لگا تھا زوبیہ کہے گی، اماں، میں تو پہلے ہی آپ سے کہتی ہوں کہ تازہ روٹی کھایا کریں، آپ خود ہی ضد کر کے باسی روٹی کھاتی ہیں، مگر سب کچھ میری توقع کے خلاف ہوا۔ زوبیہ کی کڑوی آواز آئی، کہنے لگی، کچھ نہیں ہوا تمہیں بڑھیا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، بس ڈرامہ کر کے اپنے بیٹے کو مجھ سے بدظن کرنا چاہتی تھی، وہ تو ہو گیا، باسی روٹی کھاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے تازہ روٹی کھانے کی، ابھی اور نہ جانے تم نے کتنا جینا ہے، باسی روٹی کھانے سے مر تو نہیں جاؤ گی۔ زوبیہ نے اتنا کہا تھا کہ میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں دھاڑتا ہوا کچن میں داخل ہوا اور زوبیہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا، اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا، کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آئی میری ماں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوئے؟ اتنے سالوں سے جو میری ماں باسی روٹی کھا رہی ہے، تم زبردستی اسے کھلا رہی تھی، اس کی صحت کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ تم جانتی ہو کہ میری ماں پہلے سے ہی معدے کی مریض ہیں۔ زوبیہ میری بات سن کر بکھلا گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے اماں کو مجبور نہیں کیا باسی روٹی کھانے پر۔ اماں نے سر جھکا لیا، کہنے لگی، ہاں بیٹا،
زوبیہ سچ کہہ رہی ہے، میں تو اپنی مرضی سے باسی روٹی کھاتی رہی ہوں، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، مگر اب مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ یقیناً میری بیوی نے ہی میری ماں کو ڈرایا دھمکا کر رکھا ہوگا، ضرور کچھ ایسا کہا ہوگا جس کی وجہ سے اماں اس وقت بھی اس کی طرفداری کر رہی تھیں، اس کی غلطی پر پردہ ڈال رہی تھیں اور اپنا ہی قصور گنوا رہی تھیں۔ میں نے کہا، اماں، میں باہر کھڑا ہو کر سب سن چکا ہوں، کس کا قصور ہے کس کا نہیں میں جان گیا ہوں۔ غضب خدا کا، اگر آج بھی میں نہ سنتا تو نہ جانے کتنا اور اپنی ماں سے غافل رہتا، اور میری بیوی جو چاہتی میری ماں کے ساتھ سلوک کرتی رہتی۔ میں نے زوبیہ کا بازو پکڑا اور اسے کچن سے نکال کر کہا، آج کے بعد تم کچن میں نہیں آؤ گی، اپنی ماں کا کھانا میں خود بنا لوں گا، تم جو بھی کھانا بناؤ گی صرف اپنے لیے بنانا، میرا اور میری ماں کا کھانا آج کے بعد میرا درد ہے۔ میں جیسے بھی کروں۔ میری بات سن کر زوبیہ آگے بڑھی اور منمناتی آواز میں مجھے کچھ کہنے لگی، مگر میں نے اس کی بات سرے سے ہی انکار کر دی۔ اماں کو سہارا دے کر باہر صحن میں چارپائی ڈال کر وہاں بٹھایا اور خود اماں کے لیے روٹی بنائی۔ روٹی اتنی اچھی نہیں بنی تھی لیکن پھر بھی کھانے لائق تھی۔ اماں نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ روٹی کھائی اور کہنے لگیں، بیٹا، تمہیں زوبیہ کے ساتھ اتنی سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ کچھ بھی ہو، وہ تمہاری بیوی ہے اور بیویوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں رو پڑا، مجھ سے خود پر ضبط نہیں ہوا۔ کہنے لگا، اماں، اگر بیویوں کے حقوق ہوتے ہیں تو ماؤں کے بھی بہت حقوق ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے ماؤں کے حقوق کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ اگر میری بیوی میری ماں کی عزت نہیں کرتی اور اس کی صحت کے ساتھ کھیل رہی ہے تو مجھے ایسی بیوی ہرگز نہیں چاہیے۔ بھلے میں جتنی بھی بیوی سے محبت کرتا ہوں لیکن آپ کے لیے ایک لمحے میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا۔ زوبیہ بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی، میری بات سن کر تڑپ اٹھی، کہنے لگی، نہیں بلال، مجھے مت چھوڑو، میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو، تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی۔ لیکن میں نے اس کی بات کو سنے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ زوبیہ اماں کے آس پاس ہی منڈلاتی رہتی تھی، شاید اس نے اماں سے معافی مانگی تھی اور اماں نے اسے معاف بھی کر دیا تھا، مگر میں اسے معاف کرنے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں تھا۔ مجھے اس پر غصہ ہی اتنا زیادہ تھا کہ اس کی شکل تک دیکھنے کا میرا دل نہیں کرتا تھا۔ اتنی خوبصورت چہرے کے پیچھے ایسا سیاہ دل چھپا ہوگا میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا۔ ایک شام میں اماں کو کھانا اور دوا دے کر ان کے کمرے سے باہر نکلا تو زوبیہ میرے سامنے آ گئی اور میرے پاؤں پکڑ لیے، روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کوئی غلطی نہیں کروں گی، اماں کا بھی بھرپور خیال رکھوں گی، مگر مجھ سے منہ نہ موڑو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں بلال، اگر تم منہ موڑ لو گے تو میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی، تمہارے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کے لیے حساس ہو گئی تھی اور اماں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھی، لیکن میں اپنی غلطی مان بھی تو رہی ہوں اور تم سے معافی مانگ رہی ہوں۔ اماں نے مجھے کب کا معاف کر دیا ہے، تم بھی معاف کر دو۔ زوبیہ کی رونے کی آواز سن کر اماں بھی دروازے میں آ کھڑی ہوئیں اور نم آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگیں، بچی جب اتنے پیار سے معافی مانگ رہی ہے تو اسے معاف کر دو، اپنی غلطی کو مان لینا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور زوبیہ نے اپنی غلطی مان کر اپنا دل بہت بڑا کر لیا ہے، اس لیے میں تمہیں یہی کہوں گی کہ اسے معاف کر دو۔ نہ جانے میری کتنی زندگی ہے، کتنی رہ گئی ہے، لیکن مرتے دم تک مجھے یہی دکھ رہے گا کہ میری وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا۔ اپنے بیٹے کا گھر بسا دیکھنے کے لیے میں زوبیہ کی تمام زیادتیوں کو برداشت کر رہی تھی، مگر اس کے باوجود اگر میرے بیٹے کا گھر خراب ہو جائے تو میری اتنی قربانیاں کس کام کی؟ میں ایک بار پھر اماں کے گلے لگ گیا۔ زوبیہ سے کہنے لگا، یہ دیکھو، اسے کہتے ہیں عظمت اور درگزر کرنا۔ اسے زمین سے اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس دن کے بعد زوبیہ بالکل بدل گئی، میں جیسا چاہتا تھا وہ ویسے ہی بن گئی، ہر طرح سے میرے رنگ میں ڈھل گئی۔ اماں اسے دیکھ دیکھ کر مسکراتی رہتی تھیں اور اس کی بلائیں لیتے نہیں تھکتی تھیں۔ تھوڑے عرصے بعد ہمارے ہاں خوشخبری ہونے والی تھی۔ زوبیہ رونے لگی اور ایک بار پھر اماں کے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی، اماں مجھے معاف کر دیں، میں نے واقعی آپ کے ساتھ زیادتی کی،
جتنا ظلم میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا اللہ نے مجھے دکھا دیا، لیکن جیسے ہی میں نے دل سے آپ کی خدمت کرنا شروع کی اللہ بھی ہم سے راضی ہو گیا اور ہمارے ہاں خوشی کی خبر دے دی۔ بے شک میں بڑی ہی ظالم تھی جس نے آپ پر ظلم کیا تھا۔ اماں نے اسے گلے لگایا اور کہنے لگیں، اب ساری باتوں کو بھول جاؤ اور اپنی صحت کا خیال رکھو، کیونکہ اللہ نے ہمیں خوشی دکھائی ہے۔